السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وفد اس وقت بالواسطہ بات چیت کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ نہیں جائے گا جب تک انہیں قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات کے حوالے سے حماس کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ ایک اسرائیلی اہلکار کی بنیاد پر اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن کان پر نشر ہوئی خبر میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو نے اسرائیلی وفد کے قاہرہ جانے کی مخالفت کی اور کہا کہ وہ ایسی کوئی پیشکش قبول نہیں کریں گے جس سے غزہ میں حملے ختم ہو جائیں۔ واضح کہ اسرائیلی وفد اس وقت تک قاہرہ نہیں جائے گا جب تک انہیں حماس کی جانب سے کوئی مناسب جواب نہیں ملتا۔ اسرائیلی میڈیا میں آئی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ نتنیاہو نے اسرائیلی وفد کو قاہرہ نہ بھیجنے کے فیصلے کو جنگی کابینہ کے رکن بینی گینٹز اور اسرائیلی جنگی کابینہ کے رکن اور سابق چیف آف جنرل اسٹاف گاڈی ایزنکوٹ کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ انتہائی دائیں بازو کے وزیر برائے قومی سلامتی بن گوئن نے بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم کے اسرائیلی وفد کو قاہرہ نہ بھیجنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ نے جنگ بندی کے مذاکرات کے حوالے سے ہتھیار ڈالنے کے معاہدے کو بیان کیا جو جنگ کے بغیر فتح کے خاتمے کو آفت قرار دیتا ہے اور رافع شہر پر فوری حملہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ قاہرہ اخباریہ ٹیلی ویژن چینل کی طرف سے ایک اعلیٰ سطحی ذریعے کے بنیاد پر رپورٹ کی گئی خبر میں کہا گیا ہے کہ حماس کا وفد جو قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں شرکت کے لیے روانہ ہوا قاہرہ پہنچ چکا ہے۔ حماس سیاسی بیورو کے رکن عزت الرشق نے کہا ہے کہ رافع شہر کے خلاف اسرائیل کا آپریشن ناکامی و شکست سے دوچار ہوگا۔ انہوں نے ایک بیان ٹیلی گرام پر جاری کیا۔ اس بیان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں رافع شہر پر آپریشن کی دھمکی دی جا رہی ہے مگر وہ جان لیں کہ انہیں اس آپریشن میں ناکامی و شکست کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بیان غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے لیے روانہ ہوئے حماس کے وفد کی قاہرہ آمد کے فوراً بعد سامنے آیا ہے۔ مصری میڈیا کا کہنا ہے کہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے حماس کا وفد گزشتہ روز قاہرہ پہنچ گیا ہے۔ حماس نے آج اتوار کو کہا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے حملے میں مغربی کنارے میں مارے گئے 4 لوگوں میں اس کا کمانڈر بھی شامل تھا۔ شہید ہوئے کمانڈر کی شناخت 35 سالہ القاسم بریگیڈ کے مغربی کنارے کے کمانڈر اولا شریعت کے نام سے ہوئی ہے۔ شریعت کو اس سے قبل 2002 اور 2016 کے درمیان اسرائیل میں جیل میں رکھا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز دیر الغوثن میں آئی ڈی ایف اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان مدبھیڑ ہوئی تھی۔ آئی ڈی ایف کے مطابق مغربی کنارے کے علاقے تلکرم میں اس کی فورسز اور حماس کے عسکریت پسندوں کے درمیان 12 گھنٹے تک گولی باری چلتے رہی جس میں حماس کے 4 لوگ مارے گئے۔ تاہم القاسم بریگیڈ نے آج اتوار کو اولا شریعت کی شناخت ظاہر کی ہے۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ حماس غزہ میں جنگ بندی کے ایسے معاہدے پر کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہوں گے جس میں واضح طور پر جنگ کا خاتمہ شامل نہیں ہوگا۔ سینئر عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو پر الزام لگایا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس نے درخواست کی ہے کہ معاہدے میں ایک واضح اور صریح متن شامل کیا جائے جس میں لکھا ہو کہ یہ مکمل اور مستقل جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے اب تک اس نقطے کو مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ اس وقت تک اپنا وفد قاہرہ نہیں بھیجے گا جب تک حماس کا رد عمل نہیں آ جاتا۔ ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ حماس کے جواب میں یرغمالیوں کے معاہدے کے فریم ورک کے حوالے سے مثبت پیش رفت دیکھی گئی تو اسرائیل غزہ جنگ بندی پر بات چیت مکمل کرنے کے لیے ایک وفد قاہرہ بھیجے گا۔ عہدیدار نے AFP کو بتایا کہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ یرغمالیوں کے معاہدے کے فریم ورک میں ایک ممکنہ معاہدہ ہے۔ توقع یہ ہے کہ کسی حقیقی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات مشکل اور طویل ہوں گے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ اگر ہم موساد کے سربراہ کی قیادت میں ایک وفد قاہرہ بھیجتے ہیں تو یہ فریم ورک کے حوالے سے ایک مثبت پیش رفت کا اشارہ ہوگا۔ واضح کہ قطر، مصر اور امریکہ بطور ثالث اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کے یرغمالیوں کے تبادلے اور 40 دنوں کے لیے لڑائی بند کرنے کی تجویز پر حماس کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ روس کے ایک سرکاری ڈیٹا بیس نے گزشتہ روز دکھایا کہ روس نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو مطلوب مجرموں کی فہرست میں شامل کیا۔ زیلنسکی روسی وزارت داخلہ کی مطلوب فہرست میں ظاہر ہوئے جو حکام کو مطلوب مبینہ مجرمین کی ایک آن لائن ڈیٹا بیس ہے۔ مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر اس میں کہا گیا ہے کہ یوکرینی رہنما ضابطہ فوجداری کی ایک شق کے تحت مطلوب تھے۔ روسی حکام کی جانب سے فوری طور پر اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا کہ زیلنسکی کو فہرست میں کیوں شامل کیا گیا۔ ماسکو نے فروری 2022 میں اپنے فوجی حملے کے آغاز کے بعد سے زیلنسکی کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرینی صدر نے گزشتہ سال کہا کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے خلاف کم از کم 5 یا 6 قاتلانہ حملے ناکام بنا دیے گئے تھے۔ یوکرین میں فوج بھیجنے کے اگلے دن
روسی صدر پوٹن نے قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ انہوں نے یوکرین کی فوج سے زیلنسکی کا تختہ الٹ دینے کا مطالبہ کیا۔ روس نے متعدد غیر ملکی سیاستدانوں اور عوامی شخصیات کو اپنی مطلوب فہرست میں رکھا ہوا ہے، جس میں 10,000 اندراجات ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے سعودی ہم منصب سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے گیمبیا میں منعقدہ اسلامی سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی۔ العربیہ اور الحدیث چینلز کے نامہ نگاروں نے بتایا کہ دونوں وزراء نے ملاقات کے دوران غزہ کی صورتحال اور خطے میں ہو رہی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں وزراء نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مضبوط اور ترقی دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی میدانوں میں ہو رہی پیش رفت پر بھی بات چیت کی۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے غزہ میں ہونے والی پیش رفت پر تفصیلی بات چیت کی۔ گزشتہ روز سربراہی اجلاس سے پہلے گفتگو کے دوران سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے غزہ کی پٹی میں فوری اور مستقل جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے مصائب کے خاتمے کے لیے محفوظ انسانی اور امدادی راہداریوں کی فراہمی پر زور دیا۔ دراصل ایرانی وزیر خارجہ حسین عبداللہیان نے اپنے مصری ہم منصب سامع شکری سے گیمبیا میں ملاقات کی۔ دونوں وزراء نے فلسطینی علاقے رافہ شہر میں اسرائیلی فوجی آپریشن کو دونوں ممالک کی طرف سے مکمل طور پر مسترد کیا۔ گیمبیا کے دارالحکومت بنجنول میں اسلامی تعاون تنظیم کی کانفرنس کے 15ویں اجلاس میں اسلامی ممالک کے درجنوں رہنما اور وزراء شریک ہوئے ہیں۔ یہ اجلاس آج اتوار کو اختتام پذیر ہو گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ہالینڈ کی یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے ہالینڈ کے شاہ ولیم الیگزینڈر کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے ہیں۔ سعودی قیادت نے ہالینڈ کے شاہ اور عوام کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے مسرت کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے ہالینڈ کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید ظاہر کی۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے عازمین حج کو اجازت نامہ حاصل کرنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حج کا اولین اقدام اجازت نامے کا حصول ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ حج قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا خود کو سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ نہ عمرہ ویزا، نہ سیاحت، نہ وقتی ملازمت یا وزٹ اور نہ ہی ٹرانزٹ ویزے کے حامل افراد کو حج کی اجازت ہے۔ وزارت نے کہا کہ سعودی شہریوں یا مقیم غیر ملکیوں کے حج کا واحد راستہ حج پیکٹ کی خریداری اور اجازت نامے کا حصول ہے، جبکہ بیرون ملک سے آنے والے عازمین کے لیے حج کمپنیوں سے رجوع کر کے حج ویزا حاصل کرنا ہے۔ وزارت نے جعلی اور فرضی حج کمپنیوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حج کے متعلق تمام معاملات آفیشیل ویب سائٹ یا نسک ایپ کے ذریعے انجام دیے جائیں گے۔ حرمین شریفین انتظامیہ میں دینی امور کے سیکریٹری بدر آل شیخ نے واضح کیا ہے کہ حرمین شریفین کے ائمہ اور معززین کے پاس کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا میں جہاں کہیں پر بھی کسی امام اور یا مؤذن کے نام سے اکاؤنٹ چل رہا ہے وہ یقیناً جعلی ہے۔ سوشل میڈیا پر ائمہ حرمین اور معززین کے نام سے چلنے والے اکاؤنٹ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے سوشل میڈیا صارفین کو ایسے جعلی اکاؤنٹ سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ کے مستند اکاؤنٹ سے ہی معلومات حاصل کی جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ جعلی اکاؤنٹس کے متعلق انتظامیہ نے متعلقہ ادارے کو آگاہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے حائل کے مغرب میں 180 کلومیٹر دور نازایا سادہ نامی صحرائی علاقے میں ایک دھسی ہوئی چٹان دریافت ہوئی ہے جو تپتی دھوپ میں بھی نہایت سرد ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری محمد شمری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ موسم جتنا بھی گرم ہوتا جاتا ہے تو یہ چٹان اتنی ہی سرد یا ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس علاقے کی سیر کر رہے تھے جب وہاں کے رہائشیوں نے انہیں اس جگہ کا بتایا۔ وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا ہے کہ واقعی یہ مخصوص جگہ تپتی دھوپ میں بہت سرد ہے، جبکہ اسی جگہ رکھے ہوئے پتھر بھی بہت گرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے رہائشیوں میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس چٹان کے ٹھنڈک کی وجہ سے انہیں نہیں معلوم ہوتا، البتہ آباء و اجداد سے ہی یہ جگہ معروف ہے۔ انتہائی گرم موسم میں لوگ یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد چلے جاتے ہیں۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ غاصبانہ قبضے کے خلاف مزاحمت اب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے ظالموں اور مظلوموں کے درمیان جدوجہد ہے۔ سفارتی ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق گیمبیا کے دارالحکومت بنجنول میں منعقدہ اسلامی تعاون تنظیم کے 15ویں سربراہی اجلاس میں خطاب کرنے والے فیدان نے اس بات پر زور دیا کہ اگر اسرائیل رافہ شہر پر آپریشن پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک اور تباہی ہوگی۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اسرائیل کو جوابدہ ہونے کے باوجود سزا نہیں ملتی،
فیضان نے کہا کہ یہ پوری امت کا فرض ہے کہ وہ فلسطینیوں کے دفاع کے لیے صف بندیاں کریں۔ خاقان فیضان نے کہا کہ یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ ہم متحد ہو سکتے ہیں، ہمیں یہ دکھانا چاہیے کہ عالم اسلام سفارتی ذرائع سے اور جب ضروری ہو زبردستی اقدامات کے ذریعے نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ تباکن تقسیم سے بھری پڑی ہے، ہم آج ان غلطیوں کو نہیں دہرا سکتے۔ فلسطینی مسئلے کو علاقائی دشمنیوں پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عالم اسلام کی یکجہتی اور اتحاد ختم ہو جائے تو ہم میں سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ فاتح اسرائیل اور اس کے حامی ہوں گے۔ فیضان نے کہا کہ قبضے کے خلاف مزاحمت اب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے ظالموں اور مظلوموں کے درمیان لڑائی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف تمام دستیاب اور مؤثر ذرائع اور دباؤ کے تمام عناصر کو متحرک کریں۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسنگ لیجنڈ عامر خان کو پاک فوج نے ایک دن کے لیے کیپٹن کے اعزازی رینک سے نوازا۔ گزشتہ روز عامر خان نے آرمی چیف کے سربراہ عاصم منیر سے ملاقات کی تھی۔ اس دوران انہیں ایک دن کے لیے اعزازی کیپٹن کے رینک سے نوازا گیا، جس پر باکسر نے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ عامر خان نے اپنے انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر آرمی یونیفارم میں ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی، جس کے ساتھ انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ جنرل سید عاصم منیر اور پاکستان آرمی کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے کیپٹن کے رینک سے نوازا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کا یونیفارم پہن کر اور رینکس لگا کر وہ وہی خوشی محسوس کر رہے ہیں جیسی خوشی انہیں عالمی چیمپئن بننے پر محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاک فوج کی ہمیشہ حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان سے منسلک دہشت گرد گروپ پیپلز اینٹی فاسسٹ فرنٹ یعنی PAFF نے ہندوستان کے جموں کشمیر کے پونچھ میں فضائیہ کے قافلے پر دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس دہشت گرد تنظیم نے اگلے 20 دنوں میں اس طرح کے مزید حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق اس حملے کو اس وقت انجام دیا گیا جب 4 روز پہلے پاکستانی آرمی چیف نے پاکستان ایئر سروس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری عوام کی ہر طرح کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد پاکستان سے دہشت گرد گروہوں پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ کوئی بڑی کارروائی انجام دیں۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق اس حملے کا مقصد سری نگر، اننت ناگ، بارہمولہ میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات میں خلل پیدا کرنا اور ووٹرز کو خوفزدہ کرنا ہے تاکہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہ نکلیں۔ پیپلز اینٹی فاسسٹ فرنٹ یعنی PAFF پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیش محمد کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد پیش آئے کئی واقعات میں PAFF کا نام سامنے آیا ہے۔ اس دہشت گرد گروہ نے خود کو انصار غزوۃ الہند کے مقتول کمانڈر ذاکر موسیٰ سے متاثر بتایا، جو عالمی دہشت گروپ القاعدہ کا وفادار سمجھا جاتا ہے۔